السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ امید حیات ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر ناروال۔ الحمدللہ یہ بھائی اپنا کورس مکمل کر کے جانے والا ہے، اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے جو یہاں پر اپنے کورس کے دن گزارے اس میں انہوں نے کیا سیکھا، اور اس سے پہلے اس کی زندگی جو تھی وہ کیسی تھی، اور یہاں پہ جو اس نے دن گزارے ہیں وہ زندگی کیسی گزری، اور اس کے بعد جو آنے والی اس کی زندگی باہر جا کے اس نے گزارنی ہے وہ زندگی اس نے کس طرح سوچی ہے۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ مطلوب کہاں کے رہنے والے ہیں؟ لاہور سے۔ تو جب آپ یہاں پر داخل ہو گئے اس سینٹر میں، امید حیات کر کے منشیات سینٹر میں، اس سے پہلے آپ کس چیز کا نشہ کرتے تھے؟ آئز اور چرس میں آئس اور چرس کا کرتے تھے۔ کتنے سال نشہ کیا آپ نے؟ تقریباً 3-4 سال ہوئے۔ اور اس کے بعد جب آپ کو یہاں داخل کروایا اس وقت آپ کی کیسی حالت تھی؟ بہت بری حالت تھی۔ جب آیا تھا تو یہی کہتا تھا کیوں آیا ہو یہ، تو آہستہ آہستہ جب روٹی ختم ہوئی میڈیسن کھاتا رہا، ڈاکٹر صاحب علاج کرتے رہے۔ 10 دن بعد 15 دن بعد آہستہ آہستہ نماز پڑھنے کی لیے نماز پڑھی، تو بعد میں یہی سوچا کہ نہیں اچھا ہوا ماں باپ نے داخل کروایا۔ آپ کو یہاں سینٹر میں 3 مہینے آپ نے گزارے ہیں، ان 3 مہینے میں آپ نے کیا سیکھا اور آپ کو یہاں کا ماحول کیسا لگا؟ بہت اچھا ماحول ہے ادھر۔ 3 ماہ میں قرآن پاک پڑھا ہے، تو قاری صاحب آتے ہیں، دعائیں یاد لوگ آتی ہیں، دعائیں نہیں تھی یاد، تو نماز 5 وقت کی نماز پڑھنے کی پابندی لگائی، وہ عادت پڑ گئی ہمیں۔ پہلے نمازیں نہیں تھے پڑھتے، اب تو اذکار بھی یاد ہو گئے زبانی، الحمدللہ۔ صحیح ہے۔ تو کھانا پینا یہاں ٹھیک رہا آپ کا؟ بہت اچھا کھانا پینا الحمدللہ۔ یہاں سختی تو نہیں ہوتی؟ نہیں، کوئی سختی نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ اور یہاں سے جانے کے بعد جو آپ کی آنے والی زندگی ہے اس کے بارے میں آپ نے کیا پلان کیا ہے کہ میں جا کے دوبارہ نشہ کروں گا، یا جا کے اپنی اچھی زندگی جیوں گا، یا پھر دوبارہ جا کے جو ہو زندگی میں کبھی دوبارہ نشہ نہیں کروں گا؟ کوئی آپ کو طلب، کوئی تروڑک، کسی میڈیسن کی ضرورت محسوس ہو؟ جی مجھے کوئی تروڑک نہیں ہے الحمدللہ۔ اس وقت میں بہت الحمدللہ اپنے آپ کو اچھا یعنی کہ سمجھ رہا ہوں، اچھا فیل کر رہا ہوں۔ اور ماضی میں جو گزر گیا وہ بری گیدرنگ میں بیٹھنے کی کوشش کی، بیٹھے تو اچھے برے دوست ملے، تو برے دوست ملے تو انہوں نے ہمیں نشہ آہستہ آہستہ سگریٹ پلانے کی کوشش کی، نشہ کرنے کی کوشش کی، پھر ہم خود لے کے کرنے کی کوشش کرتے تھے، نشہ کرنے کو شروع کر دیا۔ تو اب ہم ماضی گزر گیا، اب حال ہے آگے مستقبل بنانا ہے انشاءاللہ۔ ادھر سے باہر جانا ہے سیدھا سعودیہ، عمرہ کریں گے پہلے انشاءاللہ، پھر اپنا کاروبار کریں گے، اپنا ذاتی کاروبار کرنا ہے والد صاحب سے انشاءاللہ۔ کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے کہ یار میری وہ کیسی زندگی تھی پہلے جو میں نے گزاری، وہ کتنا میں غلط کر بیٹھا، وہ کتنے نشے کے اندر میں نے جو اپنی زندگی گزاری، کتنی بری زندگی تھی، اور جو میں یہ اس وقت زندگی گزار رہا ہوں جس زندگی کے اندر آپ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، سبق ذکر و اذکار کرتے ہیں، یہ زندگی آپ کو زیادہ اچھی لگتی ہے یا وہ زندگی تھی جب آپ نشہ کرتے تھے، روڈوں میں پڑے ہوتے تھے، وہ زندگی تھی؟ تو اس زندگی میں وہ زندگی میں آپ کو کیا موازنہ لگا؟ وہ پہلے جو تھی ماضی میں زندگی تھی وہ بہت بری تھی، گھر میں گالیاں نکالتے تھے، بہن بھائی کو نکالتے تھے، گھر میں جھگڑتا تھا، تنگ اگر ماں باپ بھی کہتے تھے جاؤ گھر سے باہر نکل جاؤ، اب ماں باپ کہتے ہیں ہمارا بیٹا بہت اچھا ہے، نشہ چھوڑ دیا ہے اس نے، اب اس کو باہر جانے کے کام کروانا ہے انشاءاللہ۔ اب تنہائی میں جب بیٹھتا ہوں تو یہی سوچتا ہوں یار میں نے پہلے غلط کیا تھا، ماں باپ سے جھگڑتا تھا، ماں تو ایک ہماری جنت ہے، ان سے ہم گالیں نکالتے تھے، گھر میں چوری بھی کرتے تھے، گھر سے ہم جن کے نشے کے لیے پیسے مانگتے تھے تو گالیاں نکالتے تھے، ماں باپ سے کھاتے بھی تھے گالی۔ دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے؟ جی الحمدللہ بہت دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ اور آپ نے گناہ جو ہے وہ کس لیے چھوڑا ہے؟ یہ برائی کس لیے چھوڑی ہے؟ اللہ کے لیے، کہ اللہ کی رضا کے لیے گناہ کو چھوڑ دیا ہے؟ جی اللہ کے اور دوبارہ نہ کرنے کا پکا عہد کیا ہے؟ جی الحمدللہ۔ کیا تم جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور جو لوگ نشہ کرتے ہیں، جو نشیوں کے گھر والے ہیں، ان کو کوئی تم پیغام پہنچانا چاہو تو بتا سکتے ہو؟ کیا پیغام دینا چاہو گے لوگوں کو؟ جی الحمدللہ میں یہی پیغام دیتا ہوں جو ان سے جن کے ماں باپ کو پتہ نہیں ہے، آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے، تو جو ان کا نشہ کرتے ہیں ان کے بیٹے یا کوئی بھی بھتیجا بھانجا کوئی بھی ہے
تو وہ اس کو جمع کروائے امیدیہ سینٹر میں ناروال میں. میں نے بھی یہاں سے علاج کروایا, الحمدللہ بہت اچھا علاج کیا ہے, کوئی ادھر کوئی تنگی نہیں ہے, الحمدللہ بہت کھانا اچھا ملتا ہے. تو کوشش یہی ہے کہ اپنے بیٹے کو یعنی کہ جون سا بھی اپنا رشتہ دار چاچو ہوتا ہے, جون سا بھی نشہ کرتا ہے تو اس کو یہاں پہ جمع کروائیں. الحمدللہ بہت اچھا ہے, 3 ماہ کا 4 ماہ کا کورس ہے. ڈاکٹر روز چیک کرتے ہیں؟ الحمدللہ روزانہ عشاء کے بعد ڈاکٹر صاحب آتے ہیں, روزانہ میڈیسن دیتے ہیں, چیک کر کے پوچھتے ہیں کیا مسئلہ ہے, کوئی تنگی کوئی پریشانی کو نہیں ہے الحمدللہ. اور سائیکولوجسٹ ڈاکٹر بھی ہیں, وہ بھی جی الحمدللہ ذہنی مریض والے ڈاکٹر بھی ہیں, وہ بھی ہمیں یعنی کہ 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ دیتے ہیں, پوچھتے ہیں حال چال کیسا گزرا ہے کیا سی. چلیں الحمدللہ. یہ امید حیات ترقی منشیات سینٹر نارووال میں ہے. ہمارا ملک میں جو ہے تقریباً 90 لاکھ سے 95 لاکھ تک لوگ نشے پہ لگی ہوئے ہیں. یہ وہ گنتی ہے جو گنی ہوئی ہے, مگر اب اس سے بھی زیادہ ہر دوسرے محلے میں, تیسرے محلے میں, یہاں تک کہ دوسرے تیسرے گھر کے اندر لوگ نشے کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں. اپنے بچوں کی, اپنے ہمسایوں کی, اپنے عزیز و اقارب کی اگر ان میں کوئی نشہ کرنے والا ہے اسے فوراً اس سینٹر میں امید حیات ترقی منشیات سینٹر نارووال کے اندر داخل کروائیں, ان کا علاج کروائیں اور ان کی زندگیاں بچائیں. کیونکہ جب ایک بندہ نشہ کرتا ہے وہ ایک آدمی نہیں ہوتا بلکہ وہ پورا خاندان جو ہے نا اس کو وہ تنگ کرتا ہے, جس کے اندر اس کے بچے, اس کی بیوی, اس کے ماں باپ, گھر والے سارے کے سارے تنگ ہو جاتے ہیں. تو ان کا علاج کروا کے ان کی بھی زندگیاں آسان بنائیں اور اس کی زندگی بچائیں. کیونکہ اللہ نے فرمایا جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی. تو ایک انسان وہ بھی مومن مسلمان ہو اگر نمازی بن جائے, نیک صالح بن جائے تو اس کی شان و عظمت تو خانہ کعبہ سے, بیت اللہ سے زیادہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمانوں کی جانیں بچائیں. تو یہاں پر آئیں اور دیکھیں کہ ہم کس طرح لوگوں کی جانیں بچا رہے ہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق. السلام علیکم.